قابل احترام سامعین حضرات، معززات سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، قیامت کے قریب بہت بڑے بڑے فتنے انسانوں کو گھیر لیں گے۔ فتنے بارش کے قطروں کی طرح انسانوں کے گھروں میں نازل ہوں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، فتن کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح کے فتنے ہوں گے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ صبح کو اپنے آپ کو مومن کہنے والا، مومن رہنے والا شام کو کافر ہوگا، اور شام کا مومن صبح کا کافر ہوگا۔ کون سے فتنے ہوں گے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے؟ سامعین محترم، آج ایک فتنے کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں جو انہی فتنوں میں سے ہے، کثرت کا فتنہ۔ کثرت کی کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چیز کا، جس چیز کی انسان کو ہرس ہو، ہوس ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس بہت زیادہ ہو۔ جس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ، سب سے پہلے نمبر پر مال آتا ہے۔ ہر انسان مال کی کثرت، مال کا اضافہ، مال کی زیادتی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ مال اللہ دے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مال کے، اس کے حاصل کرنے میں اور اس کے حاصل کرنے کے بعد اگر انسان اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر یہ مال اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جنہیں دین کی سمجھ دی ہے، بہت ساری دنیا اس سے محفوظ بھی ہے، ورنہ اکثریت لوگوں کی آج معاشرے میں اس فتنے کا شکار ہے۔ عزت، اس کی کثرت چاہتے ہیں لوگ، مال اس کی کثرت چاہتے ہیں، اولاد کی کثرت چاہتے ہیں، دنیا میں شہرت کی کثرت چاہتے ہیں۔ تو کثرت کسی بھی قسم کی ہو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے باہر لے جائے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں تباہ کر دیا۔ سورہ تکاثر ہے، 30واں پارہ ہے، آپ اس کا گھر میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کثرت، اضافہ، زیادہ، بہت، بس یہی چاہت ہے، اور اس میں جو بھی چیز آ جائے، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ دنیاوی زر زمین ہو، وہ کوٹھیاں بنگلے مکان ہو، وہ عزت شہرت ہو، وہ عہدہ ہو، وہ مال ہو، جو کچھ مرضی ہو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یلہی، تباہ کر دیا تم کو، ہلاک کر دیا تم کو۔ تکاثر، کثرت کی چاہت نے، کثرت زیادہ کی ڈیمانڈ نے، بہت زیادہ ملنے کی امید اور اس کے لیے جد و جہد نے۔ اچھا ہوا کیا؟ حتیٰ زرتم المقابر، بس زیادہ چاہتے چاہتے ہی، زیادہ اکٹھا کرتے کرتے ہی، زیادہ لیتے لیتے ہی، حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبروں کو دیکھ لیا، تم قبروں میں جا پہنچے۔ زیادہ چاہو یا نہ چاہو، قبروں میں تو جانا ہی ہے۔ کلا سوف تعلمون،
ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اضافہ، جو زیادتی، جو کثرت چاہتے تھے وافر ہو جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، ادھر سے بھی ہاتھ مار لیا، ادھر سے بھی ہاتھ مار لیا۔ اور یہ یاد رکھیے، انسان کمزور ہے نا، جب اس کے اندر یہ ہرس جاگ جاتی ہے نا، پھر صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آدم کا بیٹا جب کثرت کی چاہت میں پڑ جاتا ہے، وہ خیال نہیں کرتا آیاتی من الحلال ام من الحرام، جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے، حلال چیز سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، پھر اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اصل حضرات فتنہ یہ ہے، اصل فتنہ یہ ہے، جب تک انسان مال کمانے کے لیے اس بات کا اہتمام کرتا رہتا ہے کہ میں نے رزق حرام نہیں کمانا، رزق حلال کمانا ہے، تب تک وہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا، جلدی پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان وہاں پر بھی وضاحت کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، اس کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال کیا ہے؟ دوسرے سوال تو آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ سوال ہے، اور یاد رکھیے یہ ایسا سوال ہے جو اللہ 2 بار کریں گے۔ ایک ہی چیز کا سوال، لیکن سوال 2 مرتبہ۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا؟ مال جہاں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال وہاں پر بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ اور ساتھ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ جو نعمتیں تمہارے اعضائے جسم سے لے کر دنیا کے اندر رہنے کے لیے ضروری غیر ضروری جتنی چیزیں میرے اللہ نے تم کو دی ہیں، وہ نعمتیں اصل میں تمہارا امتحان ہیں، اور مال سب سے بڑا امتحان ہے، اولاد سب سے بڑے امتحانوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ثم کلا سوف تعلمون، 2 بار میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تاکید کے لیے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم عین الیقین دیکھ لو گے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، اور تم کو اس طرح پتہ چلے گا جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا انسان کو یقین ہوتا ہے نا، ایسے تمہیں یقین ہو جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، ایک انسان سنتا ہے با اعتبار ذرائع سے، وہ اس کو ویسے بیان کرتا ہے، سن کے بیان کرنے والی بات آدھی رہ جاتی ہے، جو آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے اس کی کیفیت انسان کے ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے تمہیں پھر آنکھ سے، جس طرح آنکھ دیکھ کر یقین کرتی ہے نا، تمہیں تب یقین آئے گا، اور اللہ تمہیں ویسا یقین وہاں پر کروائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا۔ زندگی دی تھی، کہاں گزار کے آیا ہے، کیسے گزار کے آیا ہے،
اللہ کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے انسان کھڑا ہوگا، سوال اللہ رب العالمین کر رہے ہوں گے، قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، نعمتوں کا سوال۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک صحابی کے گھر آپ تشریف لے گئے اور اس نے دعوت کی، کھانا کھلایا، بکری کا گوشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا، کھانا کھایا، اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میرے ساتھیوں یہ جو نعمتیں ہیں نا، اس کے بارے میں تمہارے رب نے تم سے سوال کرنا ہے۔ حضرات جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنا سوال بھی زیادہ ہے، اتنا حساب بھی زیادہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں ارشاد فرمایا اللہم احیینی مسکینا، میرے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکینوں میں زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مسکینا، اللہ مجھے موت دینا مسکینوں میں دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، میرے اللہ مجھے کل قیامت والے دن مسکینوں کے اندر ہی اٹھانا، میرا حشر، میری قیامت، میرا حساب، میرا معاملات مساکین کے زمرے میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کیسی دعا کرتے ہیں، سبب کیا ہے، آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مساکین مال و دولت والوں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی آسائشیں زیادہ ہیں، جتنی سہولتیں زیادہ ہیں، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں، حضرات ان کا معاملہ بھی اتنا زیادہ ہے، ان کا حساب بھی اتنا زیادہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کی اتنا اس اللہ کا شکریہ زیادہ ادا کرو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے تمہیں زندگی سے نوازا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مال کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اس مال کے حقوق ادا کرو، جن کے دینے حق بنتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم کئی بار یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین اس امت کے اغنیاء کو مال اس امت کے فقیروں کی وجہ سے دیتا ہے، ان فقیروں کا، ان مسکینوں کا، ان یتیموں کا میرے مال میں حق ہے۔ افسوس آج میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ نظریہ بن چکا ہے، جو میں کماتا ہوں، جو میں نے اکٹھا کیا وہ میرا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سوچئے ذرا، دینے والے نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تم میرے فقیروں کو، میرے مسکینوں کو، رب ذوالجلال نے نظام کائنات چلانا تھا نا، ساری انسانیت کو میرا اللہ برابر کر دیتا، دنیا کا نظام کیسے چلنا تھا؟ ترتیب بنائی ہے میرے اللہ نے، اور اس میں اسلام نے حسن یہاں پر پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے نمائندے مقرر کر کے بھیجا کرتے تھے، کسی علاقے میں گورنر مقرر کیا کرتے تو فرماتے تھے تو خذ من اغنیائہم، زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے، امیروں سے لے لینا، غریبوں میں تقسیم کر دینا، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ حضرات لوگ لمبی چوڑی جائیدادوں کے مالک، لمبے چوڑے بینک بیلنس ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، رب ذوالجلال نے دی 100 دے کر اللہ نے 40واں حصہ مانگا، صرف 2.5 روپے، وہ بھی پوری شرائط کے ساتھ، پورا سال گزرنے کے بعد۔ کوئی حساب نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حق بھی کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے پھر ذرا،
جب بندہ اللہ کا حق کھانا شروع کر دیتا ہے نا، پھر ہوتا کیا ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سورۃ القلم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس واقعے میں کچھ بھائی تھے، ان کا باپ بڑا سخی آدمی تھا، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ باپ کا کام یہ تھا کہ جس دن وہ فصل کاٹتا تھا، فقراء اور مساکین کو پتہ ہوتا تھا، وہ وافر مقدار میں اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ تو دور دراز تک فقراء اور مساکین کو پتہ تھا کہ فلاں دن فلاں شخص کا مال، اس کی فصل کٹے گی، پھل اترے گا، اناج آئے گا، ہم پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، باپ فوت ہو گیا۔ بیٹوں نے گھر بیٹھ کے مشورہ کیا، محنت تو ساری ہم کرتے ہیں، اور ابا حضور سارے مسکینوں میں زیادہ مال تقسیم کر دیتے تھے، اور ایسی بری ریت ڈالی ہے۔ واللہ آج ہمارے دلوں کی تنگی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ہمارے دل یہاں تک تنگ ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں دینے میں، فرائض پورے کرنے میں، فرض زکوٰۃ دینے سے لے کر نفلی صدقات تک۔ ہمارے پاس بہانے ہیں، ہمیں دوسرے نظر آتے ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے، وہ کون سا خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرے، وہ دے۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ مشورہ ہوا جی بھائیوں کا، باہر بیٹھ کے، باپ فوت ہو گیا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہمارے باپ نے تو ان کی عادتیں بگاڑ رکھی ہیں، اب کل کٹائی کا دن ہے، یہ تو سارے مسکین آ جائیں گے، سارا مال تو یہ لے جائیں گے، ہم کیا لائیں گے، اتنی محنت ہم کرتے ہیں۔ اور انسان یہاں پر بھول ہے، غلطی یہاں پر ہے، تو صرف محنت ہی کر سکتا ہے، اس میں پھل پھول اور اناج ڈالنا اس کا کام ہے، وہ ڈالے یا نہ ڈالے اس کی مرضی ہے۔ یا پھر اس سے اگلا کام جو ان آیات کے آخر میں آ گیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ رات ہی نا، فجر سے بھی پہلے تہجد کے وقت جا کے نا اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کسی بات کو علیحدہ نہیں کر رہے تھے، استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ، ہوا کیا، وہ رات کے وقت اٹھے، اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند آ گئی۔ الذی جمع مالا وعددہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کتنا بھولا ہے، جب اس کے پاس نہیں ہوتا تو کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ دے دے، اللہ دے دے۔ جب میں اس کو دے دیتا ہوں پھر کہتا ہے، جب نہیں دیتا کہتا ہے اللہ مجھے آزما رہا ہے، جب دیتا ہوں کہتا ہے میں نے کمایا ہے، میرا مال، مالی 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 یا ابن آدم۔ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہضم کیا، ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ سیدھا ہویا، ضائع ہو گیا، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا فَأَمْضَيْتَ، وہ تیرا آگے چلا گیا، وہ ذخیرہ ہو گیا، جس کو تو سمجھتا ہے کہ یہ میں کیوں دوں، ذخیرہ وہ ہوتا ہے، باقی تیرا مال نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا، جو باقی رہ جاتا ہے وہ تو پچھلوں کا ہے، اس کا تو نہیں ہے، اس کا تو وہ تارکہ للناس، وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا ہے، وہ تو وہی جو ساتھ لے گیا، کھا گیا، پہن گیا، یا اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر گیا، وہ ذخیرہ ہو گیا، باقی دونوں ضائع ہو گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضرات اب انہوں نے پروگرام بنایا، اور عرش والا جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اسے معلوم ہو گیا، آسمان سے آفت آئی،
کوئی کہتے ہیں آگ کے ذریعے، کوئی کہتے ہیں کسی اور کے ذریعے، اللہ نے اس پکی اور کھڑی فصل کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ساری رات پلاننگ کرتے رہے، رات کے پچھلے پیر اٹھے، کہتے ہیں آہستہ آہستہ بات کرو، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ گلیوں بازاروں میں جاتے ہوئے اللہ نے قرآن میں یہ لفظ کہا، آہستہ بات کرو، کوئی مسکین فقیر سن نہ لے۔ جب اپنے کھیت پر پہنچے نا تو وہاں جا کر کہتے ہیں لگتا ہے راستہ بھول گئے ہیں، ہمارا تو کھیت ہی یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہتے راہ بھول گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سمجھدار تھا نا، قَالَ أَوْسَطُهُمْ، سیاںا تھا تھوڑا سا، اس نے کہا راستہ نہیں بھولے، اصل راستہ بھول گئے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو، لولا تسبحون، او اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی رحمت میں آنے کی کوشش کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ جس اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا، جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تم گھبرات۔ اللہ اکبر۔ حضرات سمجھ آ گئی ان کو، بے ساختہ پھر کہنے لگ گئے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ عقل ٹھکانے آ گئی، کہنے لگے ہمارا رب بڑا مہربان ہے، وہ بڑا ہی پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، اور رب سے رجوع کرو، اب دے گا تو وہی دے گا۔ وہی بات جو رب العالمین ارشاد فرماتے ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں اس طرح سمجھ آئے گی جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن اس سمجھ آنے کا کیا فائدہ جب وقت گزر چکا ہوگا۔ حضرات، اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت کھجور کے پٹے بنا کے اس کی ایک چارپائی بنائی ہوئی، اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے جب پاسا پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اس کے وہ سختی کی وجہ سے، وہ جو پٹی سخت تھی اس کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگ گئے۔ ما یبقیک یا عمر، عمر تجھے کس بات نے رلا دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے رو پڑا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا اللہ کے ہاں مرتبہ کیسر و کسریٰ سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر اس چارپائی پر سہولت والی چارپائی نہیں ہے، اس پر پڑنے کی وجہ سے نشان ہے، مجھے اس وجہ سے رونا آ گیا ہے۔ کہا عمر کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے؟ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے۔ اللہ کے رسول میں خوش ہوں اس بات پر، لیکن آپ کی محبت میں مجھ سے رہا نہیں گیا۔ قابل احترام سامعین حضرات، یہ دولت کی ہوس انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ انسان تباہی اتار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما ذئبان جائعان، دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان وہ بکریوں کا نہیں کرتے جتنا نقصان انسان دولت اور عزت کی خاطر اپنے دین کا کر لیتا ہے۔ حضرات، ہمیں اپنی لائن کو درست کرنا ہے۔ یہ دنیا کے لیے کی جانے والی محنت اللہ کی قسم کل کو بیکار ہو جائے گی، یہ بات درست ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے لگائی ہے، ہم نے رزق حلال جمع کرنا ہے، لیکن دولت اکٹھی نہیں کرنی، مال 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 نہیں۔ اللہ کی پابندیاں، دین اسلام کی ضروریات
اور کیا ہی خوبصورت بات سیدنا ابو ایوب انصاری کی سورۃ البقرہ کی اس آیت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ سبیل اللہ سے مراد اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، سبیل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن جہاں پر پڑھایا جاتا ہے مدرسے ہیں، اللہ کے رستے سے مراد فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ کوئی ضرورت مند کسی صاحب مال کے پاس جاتا ہے، اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ایمان والے مسلمان اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جو کی روٹی اور ستو کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ ان سے کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ حضرات، غفلت یہ ہے کہ ہم اس تصور سے خالی ہو چکے ہیں کہ جن نعمتوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں، جن نعمتوں کو ہم جمع کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا سوال ہم سے کرنا ہے۔ کبھی بھی انسان حرام کی جانب نہیں جائے گا جب اس کو پتہ ہوگا میری زندگی 5 سال 10 سال 20 سال ہے، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ یکبر ابن آدم کا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، 2 خواہشات بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، زیادہ مال کی خواہش، لمبی عمر کی خواہش۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، اپنی موت کی جانب سفر کر رہا ہوتا ہے، موت قریب آ رہی ہوتی ہے، دل کے اندر خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، میری زندگی لمبی ہو جائے، میں اچھے طریقے سے زندگی اور گزار جاؤں، مال اور آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حکیم الامت تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا انسان کا مزاج کیا ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ نے کہا ہے نا کہ بخیلی کنجوسی اللہ نے اس کے دل میں رکھ دی ہے۔ اب یہی آزمائش ہے، اسے اس سے بڑھ کر نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے، درمیان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے گھر سے لے کر ہر جگہ کے لیے اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں، ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھانے جائیں، کبھی پرواہ نہیں کرتی کتنا بل بن رہا ہے۔ مسجد کے لیے وہ پھٹا پرانا نوٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو بازار میں نہیں چلتا بعض لوگ، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اکثر لوگ اچھا ذہن رکھتے ہیں، میں وہ جن کی یہ سوچ ہے صرف ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ بھائی وہ جو مال ہے جو تو خرچ کرتا ہے، جو تیرے پاس موجود ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا ہے اس کے رستے میں، اس کے گھر میں، تیرے اپنے گھر میں سہولیات اعلیٰ سے اعلیٰ، اور اللہ کے گھر میں تو نظر انداز کرے، کیا اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی؟ ہاں میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من الذهب، سونے کی 2 وادیاں اگر آدم کے بیٹے کو بھری ہوئی مل جائیں، لابتغى ثالثا، ان کا فکر نہیں کرے گا، تیسری کو تلاش کرے گا۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو میرٹ پر کھڑا کرنا ہے، رب ذوالجلال ہمیں کیا حکم دیتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا۔ میرے مالک کا نظام کائنات، ترتیب کائنات یہی ہے، ہمیں اسی پر پورا اترنا ہے۔ ہمارے مزاج اور ہمارے بچوں کے مزاج اس وجہ سے خراب ہو گئے، آج ہماری سوچ پلٹ چکی ہے۔ میں نے پڑھا
یہ میزان بینک ہے ہمارے شاہ کوٹ میں بھی بن گیا، اس کا بیٹا کراچی کے ایک بہت بڑے اسکول میں اس نے اسے داخل کروایا۔ اب وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے یورپین کلچر کی، آکسفورڈ کی، وہاں کے جو ہے رہن سہن کے طریقے کی، دولت کی۔ دوست بھی بہت بڑی فیس کا ادارہ ہے، دوست بھی ویسے ہی ہیں۔ بچہ کچھ دنوں سے پریشان ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہتے ابا جان ہوا یہ ہے کہ میرے دوستوں کے گھر میں سوئمنگ پول ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے، اس انداز سے سوچیں گے اور اس انداز سے دیکھیں گے، جب اپنے سے بہتر پر نظر ڈالیں گے، واللہ ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انظروا الی من ہوا اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے کمزور کی جانب نظر ڈالا کرو۔ وہ تمہارا جسمانی طور پر، وہ روحانی طور پر، وہ مالی طور پر کمزور ہے، وہ سہولیات کے اعتبار سے کمزور ہے۔ جب تم اس کی جانب دیکھو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تمہیں آرے پاس اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے نا، تم بے ساختہ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے۔ موازنے میں انسان الجھ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھنے میں، اپنے آپ کو ان کے برابر میں لا کر تولنے میں، اوپر دیکھ کر نیچے والا ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ نیچے والے کی جانب دیکھو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کل کے لیے کبھی نہیں رکھا کرتے تھے کہ یہ کھا لیتے ہیں اور یہ کل کے لیے رکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے۔ لمبی چوڑی فرمائشیں، خواہشات، جائز ناجائز، آج انہوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے۔ ہم رب العالمین کی فرما برداری سے دور ہو گئے ہیں، نمازوں کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں، گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، ایک دوسرے کو یہ چیزیں قتل و غارت گری تک لے جاتی ہیں، معاشرے کا سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو حسد سے دیکھ رہا ہے، بغض سے دیکھ رہا ہے، دوسرا تکبر میں آیا پڑا ہے، میرے پاس مال ہے، غریب آدمی وہ حسد میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایسا عدم توازن اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے کہ نقصان در نقصان ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی تعلیم دی تھی، تو پھر سبب یہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے تذکرہ نہیں کرتے، دل ہی دل میں مقابلے ہو رہے ہیں کہ آج میں نے ابو بکر سے باری بڑھ کے لینی ہے، آج میں نیکیوں سے ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر کا آدھا مال لے آئے کہ ابو بکر آدھا تو نہیں لانے والا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو، کہا اللہ کے رسول لانے کی بات نہیں ہے، گھر صرف آپ کی اور اپنے اللہ کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ سبب یہ تھا، انہیں معلوم یہ تھا کہ یہ چیز جو اللہ کے راستے میں چلی گئی اب یہ میرا ذخیرہ ہو گیا، یہ میرے لیے جمع ہو گئی، اب میں اس کو جو پاس ہے وہ تو استعمال کریں گے تو ختم ہو جائے گی، اس کا تو حساب دینا پڑے گا، آئی کہاں سے ہے، خرچ کہاں پر ہوئی ہے، کماتے ہوئے اسلامی اصولوں کا خیال کیا ہے یا نہیں کیا، خرچ کرتے ہوئے اسلام کی پابندی کی ہے یا نہیں کی۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ ذخیرہ آخرت بن گیا، وہ کل قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی موقع آتا تھا اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، صحابہ دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ آدھا کنواں خریدا یہودی سے، عثمان نے پوری رقم دی۔ دوسرا آدھا کنواں اللہ کے رسول نے خرید کر
کہا جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی سارے لوگ فری پانی لے جائیں. یہودی قیمتاً دیتا تھا. چند دنوں میں اس کی دکانداری ٹھپ ہو گئی. کہتا باقی آدھا بھی خرید لو. اللہ کے رسول نے کہا یہودی آدھا کنواں باقی بھی دیتا ہے, کون پیسے دے؟ اللہ کے رسول اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے. سال اور سہیل یتیم بچے ہیں, میں اس جگہ پر اپنی مسجد بنانا چاہتا ہوں. بچوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ویسے دیتے. کہا نہیں, تم یتیم ہو, محمد تمہیں پیسے دیں گے. کون آج اس نظریے پر فکر کرتا ہے کہ میرے گرد و پیش میں, میرے ماتحت میں واللہ ہم مال جمع کر کے پھر تقسیم کرنا, لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کن میں تقسیم کرنا ہے, جبکہ صورتحال یہ ہے جو لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے متاثر اور ضرورت مند ہوتے ہیں, ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا ان کا. ہم نے اپنے نظریے بنائے ہیں, اپنے رنگ کی اینک لگا کے ہر کسی کو دیکھتے ہیں مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کا مستحق ہوں. یہ چیز دیکھیں, یہ معیار بنائیں. واللہ خرچ کریں گے آپ اللہ کے راستے میں, آپ کا ہاتھ رکے گا نہیں, اور جب ہاتھ رکتے نہیں ہیں تب رب کی رحمتیں بھی رکتی نہیں ہیں. ہم نے آج کتنی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, لیکن ہم 2 × 2 = 4, اس کے پاس فلاں گاڑی, میرے پاس فلاں. بڑی خوبصورت مثال کسی نے لکھی ہے. استاد نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لائن کھینچی اور کہا بیٹا اسے ٹچ کیے بغیر چھوٹا کرنا ہے. تمام شاگرد پریشان ہیں, استاد جی یہ کیسے ہوگا, آخر مٹائیں گے تو چھوٹی ہوگی نا. استاد نے مارکر پوائنٹر پکڑا, اس سے بڑی لائن کھینچ دی, کہا بیٹا اب چھوٹی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جو پہلے کھینچی تھی وہ تو چھوٹی ہو گئی. کہنے لگے اسے ٹچ کیے بغیر. موازنہ, جب آپ اپنے سے اوپر والے کے ساتھ موازنہ کریں گے آپ کو ہمیشہ آپ چھوٹے ہی لگیں گے. جب موازنہ نیچے والے سے کریں گے تو ہمیشہ آپ ان سے بڑے. اللہ کو یہ والا ہاتھ پسند ہے, دینے والا پسند ہے, لینے والا پسند نہیں ہے. سامعین محترم, مانگنا اللہ سے ہے, دینا اللہ کے راستے میں ہے, خرچ اس کے راستے میں کرنا ہے. آج اس معاشرتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے, اپنے گھروں میں برکت لانے کے لیے, لوگوں کے دلوں سے حسد ختم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تکبر جیسے مرض سے بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال فرض نہیں نفل خرچ کریں اور بہت زیادہ خرچ کریں. پھر دیکھنا برکات, پھر دیکھنا سلسلے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہیں, مشہور بات ہے, میں نے پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے. البیک سعودی عرب سے پوری دنیا میں لوگ مسلمان جب وہاں جاتے لے کر آتے, ان کا باپ ہر پیک کے پیچھے وہ 12 ریال کا 17 ریال کا ایک پیک دیتے ہیں, مختلف قیمتیں ہیں, 3-4 پیک ان کے بنے ہوئے. 1 ریال اللہ کے راستے میں خرچ دیتا تھا. مکہ مکرمہ میں تعلیم دینے والے ایک شیخ, ان کا میں نے وہ عربی میں خطاب سنا, کہتے ہیں باپ فوت ہو گیا تو میں پریشان تھا کہ یہ اتنا مشہور ہے کہ لائنیں وہاں پر جب بھی جائیں آدھا گھنٹہ آپ کو انتظار کر کے وہاں پر وہ ملتا ہے. کہتے میں پریشان تھا, ایک دن بچوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا, انہیں بتایا کہ تمہارے باپ کا یہ رویہ تھا, تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جس دن والد محترم اس دنیا سے گئے ہیں ہم نے 2 ریال فی پیک کر دیے. اور دنیا میں ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا. کثرت کا تصور, کثرت کی چاہت کو دلوں سے نکالیے, مال جمع کیجئے اللہ کی شرطوں کے مطابق اور اس کو پھر بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یقین جانیے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.